تیمور صاحب، رانا صاحب کو میں یہ بتا رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے بیسیکلی اس مرتبہ اپنا پلان ریویل نہیں کیا ہوا تھا، اور میں نے 3-4 ایسے لیڈران ہیں جن کو کہ شو پر لیا پچھلے ایک پورے ہفتے میں، اور ان سے ہم بات کرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ بھئی کیا پلان ہے، کیا ہوگا. انہوں نے کہا، دو نے تو صاف صاف کہا کہ بھئی اس دفعہ ہم کچھ ریویل نہیں کریں گے، کیونکہ ہر دفعہ ہمارا سارا پلان میڈیا پہ آ جاتا ہے یا سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر جو حکومت ہے وہ ایک فل پروف ایسا پلان بنا لیتی ہے کہ وہ پھر مطلب خوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس مرتبہ ہم کچھ ریویل نہیں کریں گے. آپ آج کی ریلی میں موجود تھے، ابھی میرا خیال ہے آپ نے کوئی جگہ ڈھونڈ کے ہمیں جوائن کیا ہے کسی جگہ سے. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ پشاور کی کیا صورتحال رہی؟ آپ کے حلقے میں لوگوں کا کیا تھا؟ کیونکہ رانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی کہ جس طرح پی ٹی آئی کہتی تھی پشاور سے گوادر تک اور کراچی سے خیبر تک کا معاملہ ہوگا اور سڑکیں بھر جائیں گی. وہ کام نہیں ہوا، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے. شفا، جو لوگ 100 ووٹ کو 10,000 بنا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ جو کہیں یا وہ نہ کہیں، ان کی نہ پرواہ ہونی چاہیے، نہ کوئی خاص کریڈیبلٹی ان کی باتوں کی ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا اور باقی پاکستان میں تو سچویشن کافی مختلف ہے. خیبر پختونخوا میں تو ہم نے اعلان بھی کیا تھا، ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا، سپاٹس بھی کی تھی، اور میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں جو احتجاج یا کال رہی ہے اس نے 2 چیزیں ثابت کی. وہ کیا؟ ایک چیز تو اس نے یہ ثابت کی ہے کہ اگر باقی پاکستان میں آزادی نہیں ہے لوگوں کو سڑک پہ نکل کے اپنا ڈیموکریٹک رائٹ آف پروٹیسٹ استعمال کرنے کے لیے، تو خیبر پختونخوا میں تو ہے. تو خیبر پختونخوا نے سارے ملک کے لیے یہ تو ثابت کر دیا کہ یہ جتنا ہائیبرڈ لا، اتھارٹیرین لا، فارم 47 لا، ڈنڈا لا، جو لا بھی جس قانون کے تحت ان کے پاس اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے، یہ لائیں. عمران خان یہاں اور یہاں یہ نہیں ہٹا سکتے. یہ خیبر پختونخوا میں بھی ثابت ہو گیا، یہ باقی پاکستان میں بھی ثابت ہو گیا. دوسری بات جو ثابت ہو گئی وہ یہ کہ بار بار دیکھیں گے جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی پرامن نہیں ہے، پی ٹی آئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیے خیبر پختونخوا میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. کہاں پہ بتائیں کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوا ہو؟ میں صرف پوری ملک یہ جانتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن ایک بار پھر ذرا میں آرٹیکولیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں ویسے تیمور صاحب اگر کے پی میں نہ کر پاتے آپ لوگ تو پھر وہ سرپرائز ہوتا. ویسے تو اٹ از اے گیون نا کہ خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کو احتجاج کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اگر نہ کر پاتے تو سوال ہوتا کہ بھائی کے پی میں کیوں نہیں کر پائے. ہاں، ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. ایک ٹیررسٹ ان کو مل گیا. ان کے جو ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کا، اس کے مطابق وہ تھی ایک 80 سالہ خاتون جنہوں نے خواجہ آصف کو الیکشن میں ہرایا تھا. نام ان کا ہے ریحانہ ڈار، اور جس بہادری سے انہوں نے جو ہے وہ اریسٹ کورٹ کی، ان کو شرم بھی آنی چاہیے اور ان کو کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اچھا ہاں، اس پہ میں ذرا رانا صاحب کا لے لوں ٹیک کہ رانا صاحب ریحانہ ڈار صاحبہ تو سے واقعی یہ تو گرفتاری نہیں بنتی تھی میرا خیال ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مختلف پاکستان کے شہروں میں آپ لوگوں نے دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی. اس کے باوجود جہاں جہاں پر ہو سکا، جیسے چھوٹی بڑی ریلی، نمبرز آر ڈیبیٹیبل آف کورس، لیکن جہاں پر ہو سکا وہ نکلے. وائی واز پرٹیکولرلی ریحانہ ڈار اریسٹڈ؟ مطلب مجھے کوئی اسپیسیفک کیس کا تو انفارمیشن نہیں ہے کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا. میں نے دیکھیں بات یہ ہے مطلب آپ کو وہ ویژول دیکھ کے ذاتی طور پہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، ریلی بھی نکالنی ہے، آپ نے کوئی جلسہ بھی کرنا ہے، تو آپ کو حکومت سے اجازت لینی ہے. اگر آپ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو آپ عدالت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اگر عدالت بھی آپ کو اجازت نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے آپ احتجاج نہیں کر سکتے. انہوں نے کوئی اتنی اجازتیں وغیرہ جو ہے وہ مختلف شہروں میں نہیں لی. ان کا یہ ریٹرک تھا کہ ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو آبویسلی گورنمنٹ نے اس کے مطابق پھر اپنی تیاری کرنی تھی کہ لوگوں کی عام زندگی کے اندر جو آمد و رفت ہے اس میں خلل نہ پڑے، اور سیکیورٹی کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آپ نے ریٹرک ایسی بلڈ کی اور اس کو ایک سرپرائز رکھا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو آبویسلی آپ نے نہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنی لا انفورسمنٹ کو ڈپیوٹ کیا کہ وہ اگر کوئی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اس کو ہاتھ میں لے لیں. اب اگر کسی ایک جگہ پہ جو پولیس آن گراؤنڈ تھی انہوں نے کسی کو مس ہینڈل کیا یا انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ مسل زیادہ استعمال کیا، تو آبویسلی میں اس کو سپورٹ تو نہیں کروں گا.
کہ وہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا, لیکن مجھے پھر اس کی اسپیسیفک جو وجوہات ہیں, میرے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ باقی انہوں نے اگر کوئی قانون توڑا تو اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا یا پولیس نے ہائی ہینڈڈنس دی. جنرلی اسپیکنگ اگر کوئی ہائی ہینڈڈنس پولیس نے دکھائی تو وہ ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے, اس کے اندر اگر انڈیپینڈنٹلی کسی نے کچھ کیا تو اس کو میں سپورٹ بالکل نہیں کروں گا. لیکن اگر کسی نے قانون توڑا ہے, قانون ہاتھ میں لیا ہے, اور وہ اگر 144 نافذ ہے اور وہ وہاں وائلیٹ کر رہے ہیں, تو پولیس جو آن گراؤنڈ ہوتی ہے وہ پھر ایکٹ کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس کے اندر اگر کوئی قانون توڑے اور سیاسی لوگ تب آبویسلی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جی بڑی کوشش کرنی ہے یا انہوں نے کوئی ہیرو بننا ہے یا جو بھی بننا ہے, تو پھر پولیس ریئیکٹ کرتی ہے اور آپ کو پھر ایک وہ پولیٹیکل ایک ڈبیٹ بن جاتی ہے کہ جی بڑی ذاتی ہوگی, نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ دس از مائی اوپینین آن اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اسی سوال کو ہم فلپ کر لیں کہ جس طرح سے حکومت کہتی ہے, اور آپ لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی تھی اور پولیس ڈپیوٹیڈ تھی ہر جگہ, اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے, سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے, اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہم نے پولیس کو کہا ہوا تھا, تعینات کیا ہوا تھا. تو آج جن کو آپ یا حکومت ہی کہتی ہے کہ بھائی شرپسند ہیں, ڈنڈے سوٹے لے کے نکلتے ہیں یا دھمکیاں دے کے تڑیاں لگا کے نکلتے ہیں کہ بھائی ہم چڑھائی کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, آج ایسا کون سا واقعہ ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ تک انٹیلیجنس پہنچتی ہوگی, رپورٹس پہنچتی ہوں گی, پولیس کے ساتھ ظاہر منسٹرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں, انٹیریئر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کیا آپ کو پاس کوئی آیا ہے ایسا کہ آج یہ ہو گیا واقعہ, فلاں واقعہ ہو گیا, پروٹیسٹرز جو ہیں وہ گھر میں گھس گئے, کوئی املاک کو نقصان پہنچا, آج ہوا کچھ ایسا؟ دیکھیں, میں تو اس کو کوئی باریکی سے ہم سارے بیٹھے کام کر رہے تھے, کیونکہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو نبھا رہے تھے. تو ایز سچ میڈیا کے اندر تو کوئی میں نے رپورٹ میری نظر سے تو نہیں گزری, لیکن اگر کوئی ہوگی چیز تو وہ سامنے آ جائے گی, اینڈ دین وی کین ڈسکس اٹ. بٹ ایز آف ناؤ آئی کانٹ سیم ٹو پن پوائنٹ اے سنگل ایونٹ کہ کہیں کچھ جو ہے ایسی گڑبڑ ہوئی ہو. تو اگر اس بنیاد پہ, بیسٹ آف مائی نالج, اگر اس بنیاد پہ آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی دوبارہ احتجاج کی کال دیتی ہے اور آپ لوگوں سے اس مرتبہ پراپر مطلب تھرو پراپر چینل گزرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پچھلی دفعہ ہم نے احتجاج کر کے دکھایا, ہم نے کوئی ایسی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, آپ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں, گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے تک ایسی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, تو پھر آپ لوگ ان کو اجازت اس طریقے کی دیں گے؟ جو آئینی رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں اس میں کوئی, میں آئی کانٹ سے کہ نہیں ملنے چاہیے, نہیں ملنے چاہیے. تیمور صاحب آپ سے جب میں پروگرام ہاں پراپر چینل ہے کا, وہ میں آگے کے لیے پوچھ رہی تھی, ابھی کے لیے نہیں پوچھ رہی, وہ میں فار فیوچر میں آپ لوگوں کی ان سے آپ لوگوں کے لیے گارنٹی لے رہی تھی ٹیکنیکلی جو انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ احتجاج کرتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا, انہیں اعتراض نہیں ہوتا, ریحانہ ڈار اریسٹ ہو جائے پتہ نہیں ہوتا, کوئی واقعہ یہ دیکھتے نہیں ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بس 100 کو 10,000 بنا کے جو ہے 17 سیٹوں کو 170 بنا کے 26ویں ترمیم جو ہے وہ کر کے ملک پہ قابض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دہشت گرد تم. آج تو نہیں کہا ویسے تیمور مجھے صاحب, تو جو ہے رانا صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ویسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ریحانہ ڈار کے لیے تو پولیس ہے, یہ بلوچستان میں جو ہر روز واقعات ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اس دن ساؤتھ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے, 7-8 پولیس والے مرے ہیں, وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں یا پتنی کیا, میرے خیال میں یہ بالکل جو ان کے سدرن ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ تو کوئی سیکیورٹی سٹیپس نہیں لیے جاتے. جو سارا کرائم کراچی کا جو کنسسٹنٹلی ایک کرائم کا وہ ہے, وہ نہیں. پی ٹی آئی نے ریلی کرنی ہے, ساری کراچی کی پولیس وہاں پہ آ جائے. مجھے تو فخر ہے کہ آج پختونخوا میں, اگین صرف پشاور میں نہیں, اور میں پوری پارٹی کو اور خاص طور پہ سارے ورکرز اور سپورٹرز کو جو ہے وہ مبارکباد دینا چاہوں گا. ابھی تو میں واپس آیا ہوں, میں نے بہت کچھ جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے, لیکن جو ویژولز میں نے دیکھے چک درہ موٹر وے ایکسچینج پہ, سوابی ایکسچینج پہ, جی ٹی روڈ پہ جو اٹک پل ہے, خیر آباد کے پاس جو پشاور کی جتنی بڑی ریلی تھی, اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ صرف اگر لوگوں کو ایکسپریشن کا موقع دیں نا تو وہ کیا چاہتے ہیں. آج ٹھیک ہے, آج جو سارا کراؤڈ تھا میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ ہمیں شفا آپ کو پتا ہوگا جو رنگ روڈ ہے پشاور کا, جی جی, حیات آباد سے جی ٹی روڈ تک آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے, 4.5 گھنٹے میں, اور ہر جگہ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ایوریج ایج 18, 19, 20,
یہ نوجوان صرف عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں، یہ مجھے بتائیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے.